اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید فرت حسین پروگرام مشعل رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہمارا ٹاپک درس اخلاق رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کی روشنی میں یہ سیریز ہماری جاری ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، آج 10 ماہ رمضان ہے۔ آج کا دن تمام عالم انسانیت کے لیے غم کا دن ہے۔ وہ محسن انسانیت، وہ محسن اسلام، وہ محسن رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کی تاریخ ہے۔ تمام عالم انسانی میں ہر قسم کے پلیٹ فارم سے آپ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور آج ہم اس پروگرام میں بھی اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ان کی جدہ ماجدہ کی وفات کی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم ان کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ عظیم ہستی کہ جس کے سبب آج پوری انسان عالم میں دین اسلام کا چراغ روشن ہے، جو پہلی مددگار، معاون، ساتھی، ہمدرد، مشن میں شانہ بشانہ چلنے والی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ عظیم ہستی کہ جس کو پوری دنیا سراہتی ہے، ان کی خدمات کو، ان کے احسانات کو مانتی ہے، حالانکہ حق تو ادا نہیں کر سکتے کہ ان کی سپورٹ، ان کی کمپینین شپ کے ذریعے سے وہ بہترین دین جو نگاہ قدرت میں پسندیدہ دین تھا وہ قائم ہوا، اور اس کے لیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے بہت قربانیاں دی۔ بلکہ میں یہ کہوں تو حق بجانب ہوگا کہ آج تک نسل جناب خدیجہ قربانیاں دے رہی ہے دین اسلام کی بقا کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے۔ تو انشاءاللہ ہم درس اخلاق میں اس عظیم با اخلاق خاتون کا ذکر کریں گے کہ جن کے کردار کے ذریعے سے ہم وہ ادب اور آداب سیکھیں گے، وہ قرینہ زندگی سیکھیں گے کہ جو کہ حقیقی معنوں میں ہمارے لیے کامیابی اور فلاح کا سبب بنے گے۔ تو کردار جناب خدیجہ کی روشنی میں ہم اخلاقیات کے اس موضوعات پر گفتگو کریں گے کہ جن کی رہنمائی آپ نے اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی حیات کے ذریعے سے دنیا کے سامنے پیش کی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم موضوع کی ابتدا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے ذاکرہ سیدہ نگہت رضوی صاحبہ، جو مادر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، خاتون اول حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 رمضان المبارک، یوم وفات ملکۃ العرب محسنہ اسلام جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کی تاریخ وفات کے لیے
بجائے اس کے کہ میں کوئی تقریر پیش کروں، بہت بہترین اشعار کی صورت میں وہ اپنے جذبوں کا اظہار کرنا چاہتی ہوں بی بی کی شان میں، کہ ایسا وقار کس کو ملا ہے جہان میں، فکر عمل زمیں پہ ہے ذکر آسمان میں، شامل انہی کا گھر ہے صلوات و اذان میں، آیات کا نزول ہوا ان کی شان میں، پرکھو کسی بھی رخ سے نتیجہ نہیں کوئی، ازواج اور بھی ہیں ختیجہ نہیں کوئی، ان کی مدد ملی تو ہوئے مطمئن رسول، گلزار دی میں کھل گئے حسن عمل کے پھول، نیت فروغ شرع کی ایسی ہوئی قبول، جو بھی عمل کیا وہ بنا دین کا اصول، ان پر اسی لیے تو شرف کا نزول ہے، ان پر اسی لیے تو شرف کا نزول ہے، شوہر رسول پاک ہے بیٹی بطول ہے، سبحان اللہ۔ آئیں نبی کے گھر میں سعادت لیے ہوئے، دنیا کا مال دین کی دولت لیے ہوئے، فطرت میں ہر طرح کی شرافت لیے ہوئے، اسلام کے فروغ کی نیت لیے ہوئے، تعداد فوج سے نہ جدال و ستیز سے، دین خدا پلا ہے انہی کے جہیز سے، ان کی رگوں میں خون وفا کی ہیں گردشیں، قلب صفا میں جود و سخا کی ہیں خواہشیں، ہر دم وہی فروغ شریعت کی کوششیں، شوہر کے واسطے سے جہاں پر نوازشیں، جو کچھ تھا سب لٹا کے سنبھالا ہے دین کو، جو کچھ تھا سب لٹا کے سنبھالا ہے دین کو، زہرا کی طرح گود میں پالا ہے دین کو، کہیے انہیں مشیت داور کا اعتبار، گھر کی فضا میں چشم پیمبر کا اعتبار، وہ صابرہ کے صبر کے جوہر کا اعتبار، وہ طاہرہ کے سورہ کوثر کا اعتبار، آتی نہ یہ نبی کے اگر خاندان میں، آتی نہ یہ نبی کے اگر خاندان میں، پھر نسل مصطفیٰ بھی نہ ہوتی جہان میں، مکے کا قحط ہو کہ وہ ہو دعوت نبی، طائف کا وہ سفر ہو کہ محصور زندگی، ہجرت کا کرب ہو کہ جفا غار سور کی، دشمن سے جنگ ہو کہ قبیلوں سے دوستی، دنیا کے دبدبے سے نہ جاہو جلال سے، دنیا کے دبدبے سے نہ جاہو جلال سے، نام خدا چلا ہے ختیجہ کے مال سے، تاریخ پر نظر ہو تو دیکھیں یہ اہتمام، پردے کے ساتھ ساتھ تجارت کا انتظام، دل میں نبی کی چاہ زباں پر خدا کا نام، اللہ رے اوج نسل میں معصوم یا امام، بیٹی ملی تو قلب کا ہر مدعا ملا، بیٹی ملی تو قلب کا ہر مدعا ملا، داماد بھی ملا تو وہ مشکل کشا ملا، ان کا خطاب اور ہے مریم کا نام اور، ان کا شعار اور ہے سارا کا کام اور، مانا کہ ہاجرہ کہے نقش دوام اور، لیکن ہے آمنہ کی بہو کا مقام اور، ان کے شرف کی گونج گئی اس کمال پر، خالق درود پڑھنے لگا ان کی آل پر، کامل یقین حق ہے تو ہم نہیں کوئی، دل بہر بے قراں ہے تلاطم نہیں کوئی، جز امر کردگار تکلم نہیں کوئی، عصمت ہے چار سمت تصادم نہیں کوئی، شان نزول وحی خدا جانتی ہیں یہ، آواز جبرائیل کی پہچانتی ہیں یہ، ان کے سبب سے کتنے قبیلے ہوئے متی، ان کے کرم سے کتنی جبینیں ہوئیں رفیع، ان کے ہی فیض وجود سے اسلام ہے وسیع، دختر ملی شفیع نواسے ملے شجیع، قائم کی ذات ان کی ہی گویا صفات ہیں، قائم کی ذات ان کی ہی گویا صفات ہیں، سب مر گئے جناب ختیجہ حیات ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا کلام ماشاءاللہ سے آپ نے پیش کیا، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور انداز بیان اتنا خوبصورت تھا کہ دل کی آواز لگ رہی تھی۔ بے شک اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اس عظیم ہستی کے شان میں لب کشائی کرنے کے لیے بے بہا علم اور معرفت کا خزانہ چاہیے۔
وہ عظیم ہستی بہت اچھا ان کے اشعار میں جو ایک شعر مجھے لگا کہ ازواج اور بھی ہیں خدیجہ نہیں کوئی، تو ظاہر ہے فرق صاف ظاہر ہے کہ تمام ازواج کو اسلام نے پالا اور اسلام کو فقط حضرت خدیجہ نے پالا۔ اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ قیامت تک آنے والا ہر فرد کہ جو دین اسلام کا داعی ہو، جو دین اسلام پر عمل پیرا ہو، وہ مرہون منت ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے انفاق، ایثار، قربانی، جد و جہد اور کاوش کا، کہ کس طریقے سے جناب خدیجہ نے اپنے پہلے کردار کو منوایا۔ بالکل اگر آپ دیکھیں تو پیرالل دو ہستیاں ہمیں مکہ کے اس جاہل اور اگنورنٹ سوسائٹی میں کہ جہاں پر بصورت انسان حیوان زندگی بسر کر رہے تھے، فتنہ و فساد اور وہ تمام رسومات، وہ جہالت کی جس پر وہ عمل پیرا تھے، اس معاشرے میں ہمیں ایک طرف حضرت خدیجہ کا کردار نظر آتا ہے اور ایک طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار نظر آتا ہے۔ دونوں کردار اتنے روشن، اتنے تابناک، اتنے نورانی، اتنے خلق سے مزین شخصیات کہ جنہوں نے اسلام سے پہلے، اسلام کی تبلیغ سے پہلے، اسلام کی تعلیمات سے پہلے اپنے آپ کو ایز اے فرد، ایز انڈیویجولی اپنے آپ کو اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے منوایا ہے۔ اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اس دور میں وہ مقام رکھتی تھیں کہ اہل مکہ آپ کو طاہرہ اور عذرا کے القابات سے پہچانتے تھے کہ آپ کا لقب طاہرہ، اس ماحول میں آپ کا لقب عذرا۔ اور وہ زمانہ کہ جہاں عورت کا کوئی مرتبہ اور مقام نہیں تھا اس سوسائٹی میں، وہاں پر اتنا عروج، اتنی بلندی کہ ملکۃ العرب کہہ کر لوگ آپ کو ایڈریس کرتے تھے اور آپ سے رشتہ جوڑنے کی تمنا رکھتے تھے۔ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے صاحب جاو حشم، صاحب ثروت لوگ چاہتے تھے اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے خدیجہ سے رشتہ جوڑ لیں، مگر یہ پاک بی بی، یہ عظیم ہستی جو کہ مذہب ابراہیمی پر اس طریقے سے زندگی بسر کر رہی ہیں کہ اپنے دامن کو ان تمام نفرتوں سے، ان تمام نیگیٹیوٹی سے اپنے آپ کو اس طریقے سے بچایا کہ ایک بہت ہی باعظمت ہستی کی صورت میں لوگ آپ سے متاثر ہوتے تھے۔ اس دور میں جہاں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی حیا اور شرم کا سلسلہ نہیں تھا، اس ماحول میں حیا کا پیکر بن کر حجابات کے پردوں میں
ایز اے ورکنگ وومن کام کیا، تجارت کی، مرچنٹ تھیں، مگر حیا اور عفت کو ساتھ لے کر چلی ہیں، شرم و حیا کو ساتھ لے کر چلی ہیں۔ روایتوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یہ تجارت کے سلسلے میں سفر میں جاتی تھیں تو جو پردے کا اہتمام ہوتا تھا، جس طریقے سے ان کا قافلہ سفر کے لیے روانہ ہوتا تھا کہ لوگ راستہ چھوڑ دیتے تھے، ان کی رسپیکٹ میں، ان کے احترام میں انہوں نے اپنے کردار سے بتا دیا حجاب رکاوٹ نہیں ہے، حجاب تو بلندی اور رفت کو پانے کے لیے بہترین ایک طریقہ ہے، سوسائٹی میں اپنی عزت، اپنے وقار کو قائم کرنے کے لیے عفت، حیا، شرم یہ وہ ہتھیار ہیں کہ جن کو استعمال کر کے عورت چاہے تو کہاں سے کہاں عروج پر پہنچ سکتی ہے۔ کس کس نے حضرت ختیجہ کو پرپوز نہیں کیا؟ بڑے سے بڑے قبیلے اور سردار اور صاحب ثروت لوگ، مگر اس پری اسلام دور میں مذہب ابراہیمی پر اس طریقے سے عمل پیرا ہیں کہ میٹیریلسٹک مائنڈ نہیں ہے، مادہ پرستی نہیں ہے، نہ مال امپریس کر رہی ہے، نہ خاندان، نہ شہرت، نہ طاقت، نظر ہے تو کردار پر ہے، اوصاف پر ہے، تقوی پر ہے۔ اور اسی وجہ سے وہی معیار آپ نے بھی اپنے ساتھی کے لیے منتخب کیا کہ جس معیار کو کلام الہی نے مرد و زن کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے لیے جو کنڈیشن، جو شرط، جس چیز کو اہمیت دی وہ ہے تقوی، کہ تقوی دیکھو، کردار ہے، پاکیزگی ہے، طہارت ہے، عفت ہے، اخلاق ہے، احترام ہے، عزت ہے، تکریم ہے، تو آپ اس کی تلاش میں، لہٰذا جو بھی پرپوزل آتا تھا تھرو آپ کے چچا کے، تھرو آپ کے کزن کے، اور آپ انکار کر دیتی تھیں۔ ایسا خاندان پایا تھا کہ جن میں وہ تمام ویلیوز موجود تھیں، انسانی ویلیوز، کیونکہ جیسے ہمیں روایتوں میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جو والد تھے خولید، جو کہ ایک بہت بڑے مرچنٹ تھے اور آپ کا پورا خاندان تجارت کرتا تھا، آپ بہت کم عمر تھیں جب آپ کے والد اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور اس کے بعد آپ کے چچا نے آپ کے حصے کا بزنس اور جائیداد کو ایک امانت دار کی صورت میں اس کی لک آفٹر کی، جب تک کہ آپ سن بلوغ تک نہ پہنچ گئیں اور اس قابل نہ ہو گئیں کہ ان معاملات میں خود کوئی اقدام لے سکیں اور اپنی تجارت کی ذمہ داری کو خود سنبھال سکیں۔ بڑی امانت کے ساتھ آپ کے چچا نے آپ کی جائیداد کی حفاظت کی، جو کلام الہی میں یتیموں کے مال کے حوالے سے جو رہنمائی اور ہدایت ملتے، جو حکم ملتا ہے، مذہب ابراہیمی پر چلنے والے افراد انہی ویلیوز، اسلام کی انہی شرع اور قاعدے اور قانون کے اوپر عمل کرنے والا یہ خاندان۔ لہٰذا جب آپ نے تجارت شروع کی تو اللہ نے آپ کی تجارت میں اتنی برکت دے دی کہ اگر ہم روایتوں میں، تاریخ میں پڑھیں تو پھر آپ کی ثروت کی
آپ کی ویلتھ کے حوالے سے جو ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے تو حیرت زدہ ہو جاتے ہیں. اس پر اتنا توکل اللہ کی ذات سے، اتنی قربت. ورنہ تو لوگ جب اس طریقے سے جاؤ حشم جو ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ ذرا سا پیسہ آ جاتا ہے، فرعونیت آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، ہرس آ جاتی ہے، نوچ گھسوٹ آ جاتی ہے. مگر اتنی دولت ہونے کے باوجود اتنی کائنڈ، اتنی ہمبل، اتنا زیادہ اپنے کارکنوں کے ساتھ، آپ کے جو ہیلپرز ہوتے تھے، کنیزیں، غلام، ان کے ساتھ جو آپ کا رویہ تھا کہ جو ایک دفعہ آپ کو جوائن کر لیتا تھا، آپ کے پاس آ جاتا تھا، وہ آپ کو چھوڑتا نہیں تھا. یہ خلق تھا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا. اور پھر آپ نے جو تجارت کو 4 چاند لگائے. مگر ظاہر ہے آپ تلاش میں تھیں اس ساتھی کے کہ جس کو تقوی کے معیار پر پرکھ رہی تھیں، مگر کوئی نہیں تھا جو ان کی معیار پر پورا اترتا. اور پھر جب آپ کا ایک لنک تجارت کی صورت میں رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، اور آپ کے غلام اسرا نے رسول خدا کی کردار کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے آپ سے گفتگو کی، تو آپ کو وہ اپنا آئیڈیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں نظر آیا. اور اب جب آپ کے چچا یا کزن نے آپ سے پھر ازدواج کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے بات کی، اور آپ نے ان سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، ان کی شخصیت، ان کی آنیسٹی، ان کے ہمبلنس، ان کے مینرز، ان کا اخلاق اس کے حوالے سے بیان کیا، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر آپ کے بزرگوں نے اپروچ کیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر آپ کی شادی حضرت ابو طالب نے کروائی. اور کہاں ملکۃ العرب، کہاں رسول خدا ایک یتیم. ان کی حیثیت مالی اعتبار سے، جو میٹیریلسٹک مائنڈ سے اگر ہم دیکھیں تو اتنی بھی نہیں تھی کہ وہ اپنا مہر دے سکتے. تو حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا، جو ان کو اپنے جان سے زیادہ عزیز تھا، اس کا طرف سے مہر کی ادائیگی کی، اور حضرت خدیجہ اور رسول خدا رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے. اب 2 با اخلاق شخصیات، با کردار شخصیات، تقوی کی عروج پر، اطاعت الہی میں پیش پیش جب یکجا ہوئیں، تو ذہن کی ہم آہنگی نے اس رشتے کی مضبوطی میں 4 چاند لگا دیے. اور کس طریقے سے آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنی ہے، سپر بنی ہے. یعنی سپر تو حضرت ابو طالب تھے، مگر گھریلو سپورٹ میں آپ جو تھیں وہ بہت زیادہ ان کی معاون اور مددگار تھیں، اور بہت ہی ایک آئیڈیل کپل، ایک بہترین میاں بیوی کا جوڑا، جو ایک بہترین زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزار رہے تھے. اور اس کے بعد وہ وقت آیا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے رسول خدا کو اس دنیا میں بھیجا تھا، اس
مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا وقت آیا، یعنی کہ تبلیغ دین کا حکم ہوا. اور یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی، اور جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ اے رسول، دن چڑھے کی قسم اور رات کی جب چیزوں کو چھپا لے کہ پروردگار نہ تم کو چھوڑ بیٹھا ہے اور نہ تم سے ناراض ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 6 میں کہ اس نے تمہیں یتیم پا کر پناہ دی. الم یجدک یتیمن فآویٰ ووجدک عائلاً فأغنیٰ. ایک جگہ اس سپورٹ کے حوالے سے مینشن کیا جو بحیثیت حضرت ابو طالب کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا کیے، اور اس جگہ اس غنی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کی. اور تم کو تنگ دست دیکھ کر ہم نے تم کو غنی کر دیا. کس کے ذریعے سے؟ ایک کمزوری کو حضرت ابو طالب کے ذریعے سے دور کیا، اور دوسری تنگ دستی کو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی صفت غنی کے ذریعے سے جو ہے ان کی تنگ دستی کو دور کیا. یہ وہ ہستیاں ہیں، خاندان محمد مصطفیٰ وہ خاندان ہے کہ جس خاندان کے عمل کو قرآن نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب الہی کی آیات کی زینت بنا دیا. ان کے عمل کو اپنی آیت قرار دے دیا. یہ منزلت ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی. ناظرین، ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں کراچی سے سیدہ ناز رضوی صاحبہ جو کہ درس اخلاق پر گفتگو کرنا چاہیں گی. ویڈیو میسیج ہے، ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں ویڈیو کے ذریعے سے اس پروگرام میں شامل ہونے کی انہوں نے جو ہے وہ شامل ہوئیں، اور ہم ان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں اس حوالے سے. جی، ہم ان کا پیغام سنتے ہیں. من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساری تعریف اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد وآل محمد کی ذوات مقدسہ کے لیے جو وجہ تخلیق کائنات ہے. عزیزان محترم، سب سے پہلے میں خواہر سیدہ فرت حسین صاحبہ کی تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے ہدایت چینل کے اس پلیٹ فارم پر مجھے خدمت کا موقع فراہم کیا. پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے اور ہدایت چینل کی صحیح کو مولا اپنی بارگاہ ہمیں مستجابی کے درجے پر فائز فرمائے. محترم سامعین کرام، اس بات سے ہم تمام شیعان حیدر بخوبی واقف ہیں کہ اچھا اخلاق انسانیت کا زیور ہے، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی حیات طیبہ حسن اخلاق کا بہترین نمونہ ہے. تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات پر روشنی ڈالتی نظر آتی ہے کہ جس کا اخلاق جس قدر بلند ہوگا وہ انسانیت کے اتنے ہی بلند درجے پر فائز ہوگا. اسی حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے، سب سے خیر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو. اپنے فائدے، اپنے نقصان کو پس پشت ڈال کر دوسروں کے بارے میں سوچنے کو احساس کہا جاتا ہے، اور یہی احساس انسانیت کی پہچان کراتا ہے. اسی انسانیت کے ذریعے سے قدر و منزلت میں اضافہ ہوتا ہے. احساس ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس کو لباس میں نہیں بلکہ انسان میں تلاش کرنا پڑتا ہے. میرے مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے دریافت کیا کہ مولا، کون کتنا قیمتی ہے، یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ تو میرے مولا نے زبان مطہر کو جنبش دے کے ارشاد فرمایا کہ جو
جس میں جس قدر احساس موجود ہوگا، جو جس قدر احساس کرنے والا ہوگا، ہے کہ اس پاک مہینے میں ہم رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں، نعمتیں سمیٹتے ہوئے لوگوں کا احساس کریں اور اپنی قیمتی ہونے کا ثبوت دیں۔ میرے مولا نے انسانیت کو بلند درجے پر دیکھنے کے لیے بہترین اقوال کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ میرے مولا کا ہی فرمان ہے کہ جب تم اس زندگی کو گزار رہے ہو تو اس بہترین طریقے سے گزارو کہ جب تم لوگوں کے درمیان موجود ہو تو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں، اور جب تم اس جہان پانی سے کوچ کر جاؤ تو لوگ تمہارے لیے مغفرت کے طلبگار ہوں، تمہیں اچھے القابات سے یاد کریں۔ عزیزان محترم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی طلبگار جنت ہوتی ہے، کیونکہ میرے مولا نے زبان عصمت کو جنبش دے کے یہی تو ارشاد فرمایا تھا کہ تم جنت کو طلب مت کرو بلکہ ایسے اعمال انجام دو کہ جنت تمہاری طلبگار ہو جائے۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ وہ اعمال ہیں جن کے طلبگار مہدی آخر الزماں ہے، جن کے طلبگار نبی آخر الزماں ہیں، ہمارے ائمہ طاہرین ہیں۔ وہ اعمال یہ ہیں کہ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پرچار کریں، ہم عفو و درگزر کو دامن کو اپنے ہاتھوں سے تھام کر رکھیں، ہم قطع تعلقی سے محفوظ رہیں، ہم صلح رحمی کو اختیار کریں، ہم فرائض کے ساتھ ساتھ واجبات کے ساتھ ساتھ تمام تر حقوق العباد کی انجام دہی بھی کریں۔ پروردگار عالم ایسے ہی لوگوں کی اعمال کو اپنی بارگاہ میں مستجابی کے درجے پر فائز فرماتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس پاک مہینے میں ہمیں اپنے لیے ہر عمل کی انجام دہی کے بعد، ہر سجدے کی انجام دہی کے بعد ایسی ہی توفیقات کی دعا کرنی ہے۔ وہ پروردگار عالم کہ جس کو ہم ایمان کامل کے ساتھ ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں پکارتے ہیں، ہر کوتاہی کے بعد اس سے توبہ طلب کرتے ہیں اس ایمان کامل کے ساتھ کہ رب دو جہاں تو غفور الرحیم ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ تو اسی رب دو جہاں سے اس پاک مہینے میں ہمیں دعا کرنی ہے کہ رب دو جہاں ہمیں بھی عفو و درگزر کرنے والا بنا دے۔ تو رحیم ہے تو ہمیں رحم کرنے والا بنا دے۔ اے پروردگار عالم تو ستار العیوب ہے، تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ اپنے پیاروں کی، اپنے چاہنے والوں کے عیبوں کی ستر پوشی کر سکیں، کیونکہ آج ہم اس دنیا میں کسی کی کوتاہیوں کو، کسی کی کمیوں کو، کسی کے گناہوں پر ہم پردہ ڈالیں گے، عیبوں کو چھپائیں گے تو بے شک روز محشر وہ ہمارے عیوب کو چھپانے والا ہے۔ آئیے ناظرین، اس پاک مہینے میں اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اپنی صفات کا مجموعہ بنا دے، ہمیں توفیق عطا فرما کہ تیری بہترین صفات کو ہم اپنی ذات کے اندر اجاگر کر سکیں، تاکہ ہمارا وقت کا امام ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر سسٹر ناز رضوی صاحبہ، ماشاءاللہ یہ ذاکرہ ہیں اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ انہی نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، معذرت کے ساتھ آپ کو ویٹ کرنا پڑا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سسٹر ذرا ذرا اونچی آواز سے بات کریں گے پلیز، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی خدیجہ السلام کی شہادت پر میں پیارے آقا نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بی بی فاطمہ الزہرا، علی مولا حسن حسین اور تمام ہمارے معصوم خصوصی طور پر امام رضوانہ اسلام کی خدمت میں اور تمام مومنین مولا تو آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتی ہوں اور پرسہ پیش کرتی ہوں۔ اور اگر اجازت ہو تو میں چند اشعار بالکل 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 ارشاد پڑھنا چاہ رہی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یا خدیجہ بی بی، یا خدیجہ بی بی، یا زوجہ نبی، یا مادر زہرا، آپ ہیں محسن مسلم و اسلام، آپ ہیں محسن مسلم و اسلام، خدا کے محبوب بھی تھا جب کڑا زمانہ، کر دیا نثار سب مال و اسباب، سخی ایسی کوئی زوجہ نہیں دیکھی، نہ کوئی سخی ایسا نواسا دیکھا، نانی نے کر دیا قربان مال و اسباب، نواسا کر گیا بدتر جانے اسلام پہ قربان، اے میری ملکہ اے میرا آپ پر ہو سلام، آپ کے جانے سے رسول تھے اشک بار، آپ کے جانے سے رسول تھے اشک بار، زہرا بن مادر کے تھی بے چین،
اس غم کو لفظوں میں بیاں کیسے کروں، میں کیسے کروں؟ یا خدیجہ بی بی، یا خدیجہ بی بی، یا زوجائے نبی، یا مادر زہرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، بہت ہی پرخلوص طریقے سے آپ نے نذرانہ عقیدت پیش کیا، پرسہ پیش کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی توفیقات کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، مگر جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے رسول کی امت پر احسان کیا، ہم لوگوں پر جو احسان کیا ہے، اس کو ہم رہتی دنیا تک کیا روز محشر تک ہم اس کو ادا نہیں کر سکتے۔ صرف تھوڑا سا اگر ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، وہ فقط یہی ہے کہ ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو اپنے لیے نمونہ بناتے ہوئے اسی طریقے سے سنسیئرٹی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ ہم دین اسلام کی بقا کے لیے اپنی کاوش اور جد و جہد پیش کرتے رہیں، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے ایمان کے ذریعے سے، تو شاید کچھ ذرہ برابر ہم ان کے احسانات پر جو ہے وہ تشکر کے کچھ کلمات ہم جو ہماری طرف سے ان کی بارگاہ میں پیش ہو سکتے ہیں۔ حقیقتاً اس میں کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی زندہ ضمیر والا ہے تو وہ جناب خدیجہ کی اس قربانی کو جو ہے نظر انداز نہیں کرے گا۔ اتنی عظیم قربانی آپ نے دی، آپ نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اور بغیر کسی افسردگی کے، بغیر کسی ریگریٹ کے آپ نے اپنے اس قربانی اور ایثار پر فخر کیا ہے۔ اور جس طریقے سے آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا کہ جب آپ پر اتنی بڑی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تبلیغ دین کی ڈالی، اور جو پہلی وحی میں آپ کو جو حکم آیا، تو یعنی ایسا حضرت خدیجہ کے ساتھ ان کا اس طریقے کا ایک اطمینان اور سکون والا ریلیشن شپ تھا کہ آپ نے سب سے پہلے آ کر اپنی زوجہ کے ساتھ اپنی اس ذمہ داری کے حوالے سے اپنی فیلنگ کو شیئر کیا اور ان کو مطلع کیا، کیونکہ معلوم تھا کہ یہ ایسی پر اعتماد خاتون ہے کہ جو اس ذمہ داری کو نبھانے میں میرے شانہ بشانہ رہے گی، میری اسٹرینتھ بنے گی، میری طاقت بنے گی۔ اور آپ نے جیسے ہی حضرت خدیجہ کے ساتھ اس ذمہ داری کے حوالے سے گفتگو کی، تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے چہرے پر ایک عجب نور، ایک عجب روشنی اور ایک عجب افتخار ان کے چہرے پر جو ہے اس کی شعائیں ظاہر ہوئیں، کہ ان کو یہ ایک اور بڑی فضیلت، ایک تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ جوڑ کر بحیثیت زوجہ کے ان کے لیے یہ بہت بڑی ایک فضیلت تھی، جبکہ وہ خود صاحب فضیلت اپنے کردار کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے، مگر ظاہر رسول خدا کون و مکان جن کے صدقے میں خلق ہوئے ہیں، ان سے بڑھ کے تو کوئی فضیلت ہو ہی نہیں سکتی، کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا وہ تو اسی بات پر بہت زیادہ اللہ کا تشکر کرتی تھیں، شکر ادا کرتی تھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ بلند درجہ عطا کیا۔ اور اس کے بعد جب آپ نے یہ تبلیغ کے سلسلے میں ان سے گفتگو کی، تو وہ اور زیادہ ان کے چہرے پر شادمانی ظاہر ہو گئی کہ اللہ کی ایک اور عنایت کہ وہ اپنی منشا کو، وہ اپنے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اس رب نے ہمارے گھر کا انتخاب کیا ہے، اور اس مشن میں، اس کام میں اللہ کی مشیت کو، اللہ کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں یہ میرے آنر کی بات ہے، میرے لیے آنر ہے کہ
میں جو ہوں وہ اس مشن میں اللہ کے حبیب اللہ کے رسول کی مدد کر سکوں، اور اس کے بعد انہوں نے ایک بھرپور طاقت بن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کی ہے۔ کسی بھی تنظیم یا کسی بھی مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اس کو کھڑا کرنے کے لیے ظاہر ہے سپورٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب تبلیغ اسلام رسول خدا نے شروع کی تو جو لوور کلاس تھی، جو غریب طبقہ تھا، اس نے حق کو پہچانا، سمجھا، لبیک کہا اور رسول کی رسالت کی گواہی دی۔ تو ظاہر ہے غریب طبقہ تھا اور سوسائٹی کا پور لیول کہ جو مالی اعتبار سے بھی معذرت کے ساتھ کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، اور پاور کے حساب سے بھی ظاہر ہے وہ تو کیڑے مکوڑوں کی حیثیت رکھتے تھے، لہٰذا ان کو دین اسلام نے وقار دیا، کمفرٹ دیا، حیثیت دی، مقام دیا، اور حضرت ختیجہ نے ان کے اس فکر و فاقہ کو اپنے مال کے ذریعے سے دور کیا اور اپنا پورا مال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا، اپنی مرضی سے ان کے حوالے کر دیا، اپنی عیش و آرام کی زندگی کو اہمیت نہیں دی، کیونکہ ان کو دین اسلام کی صورت میں وہ دولت مل گئی، وہ در مل گیا کہ جہاں پر صرف اور صرف عنایت، عطا اور عطا ہی عطا ہے۔ اور روایتوں میں ہمیں ملتا ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی اور اہل تشیع کی بھی کتابوں میں، کہ کتنی دفعہ جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقام ختیجہ کو بیان کیا ہے کہ میری اس کنیز خاص کی جنت مشتاق ہے، اور وہاں پر اس کا جو قصر ہے، اس کا جو محل ہے، وہ لولو و مرجان سے مزین ہے، یاقوت سے جو ہے وہ مزین ہے، ہیرے جواہرات ہیں اس کے محل میں، کیونکہ اس نے اس دنیا کے مال کو سبقت نہیں دی، مقدم نہیں جانا، بلکہ خوشنودی رب کو، مشن رب کو کامیاب بنانے کے لیے اس مادی چیز کو قربان کر دیا بغیر کسی افسوس کے۔ اور پھر آپ کا جو ہمیں جد و جہد اور جو کاوش نظر آتی ہیں، جو قربانیاں نظر آتی ہیں، کہ کس طریقے سے جب حق کو سپورٹ کیا جاتا ہے تو حق کا ساتھ دینے والے ہمیشہ کم ہوتے ہیں، ہمیشہ کم ہوتے ہیں۔ اور یہی ہوا کہ جب اعلان حق ہوا تو پورا مکہ دشمن بن گیا۔ وہ جو ملکۃ العرب کہا کرتے تھے، وہ جو ان سے رشتہ جوڑنے کی آرزو اور خواہش کرتے تھے، سفارشیں کرتے تھے، وہ سب ایک ہو کر رسول خدا اور جناب ختیجہ کے اور خاندان محمد مصطفیٰ کے دشمن ہو گئے، اور ان کی وہ دشمنی کو صبح شام ان میاں بیوی نے، رسول خدا کے چچا نے برداشت کیا، سہا ان کی زیادتیوں کو، اور مگر اپنے مشن میں ڈٹے رہے۔ رسول خدا روز جاتے تھے غار حرا میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اسٹرینتھ لیتے تھے، وہاں پر راز و نیاز ہوتا تھا، اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے حوالے سے گفتگو ہوتی تھی۔ اور جناب ختیجہ ایسے وقت میں غار حرا جیسا اونچی پہاڑی پتھریلا راستہ، اور اس میں وہ اپنے شوہر کے لیے خورمہ، ستو
شیر، اس طرح کی غذا لے کر جاتی تھیں۔ اور جب وہ وہاں جاتی تھیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل وحی کے ذریعے سے گفتگو میں محو ہوتے تھے اور جناب خدیجہ ان پہاڑیوں پر چلتی تھیں تو جبرائیل کہتے تھے یا رسول اللہ آپ کی زوجہ تشریف لا رہی ہیں۔ تو اس طریقے سے جناب خدیجہ نے جو ہے وہ اپنے اس مشن کو کامیاب بنانے میں زحمتیں اٹھائیں اور جد و جہد کی، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آئسولیشن کا زمانہ، وہ کون سا آئسولیشن کا زمانہ انہوں نے گزارا شعب ابی طالب میں، کہ وہ ملکۃ العرب جو 3 سال تک ہاؤس اریسٹ شعب ابی طالب میں رہی ہیں اپنے مختصر سے خانوادے کے ساتھ، تو یہ عالم ہو گیا تھا کہ آخر کے ایام جو تھے وہ سوکھے پتے کھا کر گزارا ہو رہا تھا۔ اتنی نحیف، اتنی کمزور ہو گئیں کہ جب شعب ابی طالب سے وہ لوگ باہر آئے ہیں تو جناب خدیجہ کی زندگی نے ساتھ نہیں دیا، اور ایک بہت ہی شفیق ساتھی سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم محروم ہو گئے، اور جناب خدیجہ اس دار فانی سے کوچ کر رہی تھیں۔ نگاہ جناب فاطمہ پر تھی، کیونکہ جس ماحول میں وہ اپنے خانوادے کو چھوڑ کر جا رہی تھیں، چاروں طرف دشمنی کی فضا تھی، چاروں طرف جو ہے وہ ظالموں کی فضا تھی، اس میں اپنی 5 سال کی بچی کو اپنے بغیر چھوڑنا ان کے لیے بہت مشکل تھا، اور بہت زیادہ انہوں نے وصیتیں کی جناب فاطمہ کے حوالے سے، اور اس کے بعد غربت کا یہ عالم تھا کہ کفن کے لیے جناب خدیجہ کے کفن کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، کفن تک موجود نہیں تھا، اور اس عالم میں بھی جناب خدیجہ نے رسول خدا کی دل کو تسکین دینے کے لیے اس کفن نہ ہونے کی محرومی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ کس طریقے سے فرمایا کہ رسول خدا سے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں چاہتی ہوں آپ اپنی ابا میں مجھے دفنا دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کنیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس تعزیت و اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور ہمیں توفیق دے کہ جناب خدیجہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم دین اسلام کی بقا اور اس پر ہم عمل پیرا ہوں۔ ناظرین، میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا، ہدایت ٹی وی اس کی انٹائر ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔